بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عید قربان قریب ہے تو کچھ سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان میں سے دو بڑے بنیادی سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو صحیح احادیث کی روشنی میں اگر دیکھی جائے تو ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جس کی بنا اور بنیاد پہ ہم اس چیز کو جائز قرار دیں کہ فوت شدگان یا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اسلام اور شریعت کے پیمانے سے ناپیں اور تولیں تو فوت شدگان کی طرف سے اگر قربانی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے 3 بیٹیوں کی میتیں اٹھیں، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی طرف سے بھی کبھی بھی قربانی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی کبھی قربانی نہیں کی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے پیارے، جان سے عزیز چچا، جان سے پیارے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رضائی بھائی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دفعہ ان سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی قربانی نہیں کی۔ یہ 3 باتیں، 3 دلیلیں اس بات کا جواز رکھتی ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کا شرعی طور پہ، شرعی تقاضوں کے مطابق کوئی اصول نہیں بنتا، نہ یہاں پہ کوئی اس کی دلیل بنتی ہے۔ شیخ محمد صالح المنجد ان کا بھی یہی موقف جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اسی طرح شیخ صالح العثیمین کا بھی یہی موقف جو ہے وہ موجود ہے، تو سلف صالحین کا بھی یہی موقف سامنے آتا ہے۔ کچھ ہمارے اہل حدیث علماء بھی ایسے موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو وہ صدقہ ہوگا، تو بھائی لوگوں کو یہ واضح کریں نا، وہ صدقہ ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی، تو صدقہ تو پورے سال میں جب مرضی کریں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں جی، وہ صدقہ ہے، لہٰذا وہ بندہ خود نہ کھائے، لوگوں میں تقسیم کر دے تو یہ صدقہ ہے۔ بھئی اگر صدقہ ہے پھر عام دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کو خلط ملط کیوں کیا جا رہا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ؟ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو بندہ کرتا ہے وہ تو قربانی سمجھ کے کرتا ہے، تو لہٰذا قربانی کا کوئی تصور مجھے کہیں شریعت سے نہیں ملتا۔ 2 حدیثیں ایسی ہیں جن کو لوگ پیش کرتے ہیں، دونوں روایات ضعیف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے وصیت کی گئی تھی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میٹھا ذبح کرتا ہوں، لیکن وہ روایت سندن درست نہیں ہے۔ تو ہمارے کچھ ساتھی اسی مسئلے کی دوسری نوعیت، جو میں نے کہا کہ 2 مسئلے بہت زیادہ اس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ایک جو ہے وہ گھومتا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کہ فوت شدگان والدین کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے قربانی کا کوئی تصور آج تک میرے علم میں نہیں آیا، اور میں نے اس پہ آپ کے سامنے بڑی دلیلیں رکھی ہیں۔ اب میں دوسرا موقف ذکر کرتا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ پھر اس پہ کیا کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کرتے ہیں، لیکن وہ روایت سندن درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا کرنا ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور ذبح کرواتے، جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی کبھی نہیں ٹلے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریغ نہ کرتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریغ نہ کرتے، جو مسلمانوں کے بہت بڑے تاجر تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیاں کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ دیگر بے شمار صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان چھڑکا کرتے تھے، تو ان میں سے کسی صحابی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی، نہ کسی صحابی نے اپنے کسی میت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کا یہی حل نظر آتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔